نماز پڑھتے ہیں کاروبار بند ہو گیا، نماز پڑھی گاہک دکان پر نہ آیا، نماز پڑھی گھر میں چوری ہو گئی، نماز پڑھی دکان بند ہو گئی، آگے شکایت کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی پریشانی کیوں آ رہی ہیں؟ حضرت فرماتے تھے ایک پریشانی آئے گی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز بگاڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز چھوڑنے کی وجہ سے، ایک پریشانی آئے گی نماز کو بگاڑنے کی وجہ سے۔ نماز نمازی کے لیے بد دعا کرتی ہے، یاد رکھو جو نماز اسباب کے لیے بگاڑی جاوے گی، اس نماز کی بد دعا سب سے پہلے اسباب کو لگے گی۔ جو نماز اسباب کے لیے بگاڑی جاوے گی، اس نماز کی بد دعا سب سے پہلے اسباب کو لگے گی، کیونکہ اسباب کی وجہ سے بگاڑی گئی ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، بڑا بہترین موقع ہے یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا۔ اس نکلنے کے زمانے میں لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرو، لمبی لمبی نمازوں کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ رکوع سجدہ قوما قاعدہ، خوب نفس کو کچلو، لمبے لمبے سجدے کرو، بھاری پڑے گا۔ یہ یقین رکھو میرا سر سجدے میں رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے، دل سے اس کا یقین رکھو۔ سر اٹھانے کو دل نہ چاہے گا، تمہارا سر بیوی کی گود میں رکھا ہو، کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹا دے، کتنی ناگواری ہوگی کہ اس وقت کون آ گیا، میں تو اس وقت خواہش کے مقام پر تھا۔ اگر یقین کرو کہ میرا سر رحمان کے قدموں کے درمیان رکھا ہوا ہے۔ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی کی گود میں سر رکھے ہوئے جہنم کے پل کو یاد کر کے رو رہے۔ یہ کیفیت ہماری تعلیم کے حلقوں میں نہیں ہے، سجدوں میں یہ کیفیت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ نماز ہو رہی ہے، اپنی نمازوں پر مشق کرنی پڑے گی۔ حضرت فرماتے تھے رکوع میں، سجدے میں، قومے میں اور قیام میں، ہر عمل میں اللہ کا دھیان بالارادہ لاؤ۔ جنت دوزخ کو سوچو اور یہ سوچو کہ کون سی نماز ہے جس پر اللہ نزدیکی کو بدل دیں۔ اس طرح اپنی نمازوں میں کمال پیدا کرو۔ پورا مجمع اس کا عزم کرے کہ ہم علماء کی صحبت سے اور ان سے پوچھ کر اپنی نمازوں کو درست کریں گے۔ ائمہ مساجد کو چاہیے اپنے مصلیوں کی نماز کی خود نگرانی کریں، یہی سنت ہے۔ ہر امام کے ذمہ لازم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ہونے کی وجہ سے کہ وہ اپنی مسجد کے مقتدیوں کی نماز کو درست کرے۔ نماز کی تعلیم مسجدوں سے ائمہ بذات خود دیا کریں۔ یہ طریقہ مت رائج کرو کہ کتاب سے دیکھ کر سیکھ لو، یہ طریقہ مت رائج کرو کہ کتاب سے دیکھ کر سیکھ لو۔ کتاب سے دیکھ کر عمل نہیں آ سکتا، علم آ سکتا ہے، عمل کرنے والوں کو دیکھ کر ہی عمل آئے گا۔ یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے کہ علماء کی صحبت سے ہر عمل کو سیکھو، یہی مسنون طریقہ ہے۔ کتابوں سے علم کا لینا دور صحابہ کا معمول نہیں ہے، یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ اسی یہی وجہ ہے کہ ہر آدمی اپنے عمل میں چوک رہا ہے کہ اس کو عملی دین نہیں ملا۔ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ تم جس عمل کو کتاب میں دیکھ بھی لو، اس کی آ کر کسی عالم کی صحبت میں درستگی کرا لو۔ اس کا سب سے بہترین اور آسان طریقہ مسجد کی سطح پر عملی مشق کرانے کا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ان فوجیوں کو تربیت کرائی جاتی ہے، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کیسے کیسے مشقتوں سے گزارا جاتا ہے۔ جب تک اس پوری کورس کو نہیں کر لیتے فوج میں داخلہ نہیں ہوتا، جب تک ان سے مشقیں کرا کر ان سے جو ہے ان کا امتحان نہیں ہو جاتا، کوئی فوجی بھرتی نہیں ہوتا۔ یہاں بغیر کسی تربیت کے ائمہ اور مصلی اور مقتدی تیار ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے خوب عمل کی مشق کرائیں، اپنی اپنی مسجدوں میں صحیح رکوع اور سجدے کی مشق کرائی جائے۔ ہر مسجد کا معمول ہو یہ کہ مسجد میں آنے والے مقتدیوں کو صحیح رکوع کی اور صحیح قاعدے کی اور صحیح جلسے کی تعلیم دی جائے عملی طور پر۔ نماز کی ٹریننگ دینا بھی فرض ہے، جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کی مشق کرنی ہے۔ تہجد کو لازم پکڑ لو، کسی کی بھی خروج کے زمانے میں تہجد نہ چھوٹے۔ اپنے آپ کو تہجد کا عادی بناؤ۔ نفس کو کچلنے کا تہجد سے بڑھ کر اور کوئی ذریعہ نہیں۔ سب سے زیادہ نفس کچلا جاتا ہے رات کے قیام سے۔ فرمایا تین کام ہیں جو تہجد سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو رات کے قیام سے نفس کچلا جائے گا، کیونکہ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں وہ نفس کے تقاضے سے ہوتے ہیں۔ فرمایا قرآن میں اشد وطا کہ سب سے زیادہ نفس کو کچلنے والا عمل اور رات کا قیام اور تہجد ہے۔ اور دوسرا عمل فرمایا کہ اگر رات کے قیام کا اہتمام کرو گے تو اللہ رب العزت ضرورت کی بات کہلوائیں گے کہ داعی کی بات کو واضح کر دینے والا ہے رات کا قیام۔ فرمایا اقوم قیلا یعنی ابین قیلا کہ بات واضح ہو جائے گی رات کے قیام سے۔
تیسرا فائدہ یہ ہے کہ دن بھر دعوت کے جو بڑے بڑے تقاضے ہیں اور دن بھر دعوت کے بڑے بڑے کارنامے ہیں، اس میں اللہ کی مدد رات کے قیام کے بقدر ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان لک فی النہار سبحا طویلا، کہ آپ کو دن بھر بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ان کاموں پر جو مدد ملے گی وہ رات کے قیام سے ملے گی۔ اس طرح ہمیں اہتمام کرنا ہے اپنی نماز جو ہے رات کے قیام اور تہجد کا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلنے والی جماعتوں کو دو چیزوں کی تاکید فرماتے تھے، ایک رات کے قیام کی اور دوسرے قرآن کی تلاوت کی۔ اس طرح ہم اپنی نمازوں میں کمال پیدا کریں۔ اشراق، چاشت، اوابین، اس کا خاص طور پر اہتمام کریں کہ نوافل کی کثرت اللہ کے ایسے قرب کا ذریعہ ہے جس سے بندے کے اعضاء کا استعمال اللہ کی چاہت پر آ جاتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ مسنون دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں۔ مسنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو عزیزو، یہ ہوا عمل۔ اب ہر عمل کو دو چیزوں پر لانا ہے، ایک وعدوں کے یقین پر لاؤ تاکہ اس پر اجر پورا ملے، اور ایک علم پر لاؤ تاکہ اللہ کے یہاں قبول ہو جائے۔ دو قسم کا علم ہے، فضائل کا اور مسائل کا۔ مسائل کا علم علماء کی صحبت سے حاصل کرو، فضائل کا علم اور فضائل کا یقین یہ تعلیم کے حلقوں سے ملے گا۔ ہمارا روزانہ کا کام یہ ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو۔ اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں۔ جتنی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل رہی ہیں، ان کی صبح کی تعلیم کا معمول ہر جگہ منتخب احادیث تعلیم کا ہے۔ صبح کی تعلیم میں تینوں عمل کرو۔ ایک عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ، جو سب سے بنیادی فریضہ ہے، جس کے بغیر نماز درست نہ ہوگی۔ اگر پوری جماعت میں ایک ہی ساتھی صحیح قرآن پڑھنے والا ہے تو ایک ہی حلقہ لگاؤ، دو ہیں تو دو حلقے لگا دو، وہ ساتھیوں کا قرآن درست کرائیں، ایک ایک کی ایک ایک آیت پڑھیں، ایک سے ایک آیت صحیح کروائیں، دو دو کی جوڑی بنا کر ایک ایک قرآن کی آیت 24 گھنٹے یہ آپس میں دہراتے رہیں۔ اس طرح دو دو کی جوڑی بنا دو اور قرآن کی آیتیں سیکھتے رہیں۔ اگلے دن یہ سبق سن کر اگلا سبق دیا جائے۔ اس طرح جماعت کے ہر ساتھی کا قرآن کا ایک ایک لفظ صحیح کرایا جائے، صحیح تلفظ ادا کرانے کی مشق کی جائے۔ یہ تعلیم کا حلقے صحیح قرآن کی مشق کے لیے ہیں۔ اس طرح ہمیں قرآن کی تصحیح کے حلقے کے بعد پھر تعلیم کا اجتماعی حلقہ کرنا ہے، جس میں صبح کی تعلیم میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے۔ روزانہ کی تعلیم کا معمول ہو یہ کہ صبح کی تعلیم میں خروج کے زمانے میں منتخب احادیث ہی پڑھی جائے۔ اس کے بعد انہی احادیث کی روشنی میں 6 نمبروں کا مذاکرہ ہو، جہاں تک ہو سکے 6 نمبروں کا مذاکرہ انہی احادیث کی روشنی میں کریں۔ یہ انتہائی آسان ہے۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے بعد 6 نمبر کا مذاکرہ کرنا ہوگا۔ 4 گھنٹے 3 گھنٹے جم کر یہ تینوں اعمال کیے جائیں۔ پھر ظہر کے بعد کی تعلیم میں فضائل اعمال مع فضائل صدقات اہتمام سے پڑھیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں جو فوائد نقل فرمائے ہیں تو تحریر فرمائے ہیں، انہیں اہتمام سے پڑھا جائے۔ تنہائیوں میں بھی ان فوائد پر غور کیا جائے۔ ان کتابوں کو تنہائی میں لے کر بھی بیٹھو، منتخب میں سے بھی تنہائیوں میں احادیث یاد کر لو، چند حدیثیں یاد کر لو تاکہ 6 نمبر کا مذاکرہ کر سکو۔ اس طرح ہمیں فضائل اعمال کی تعلیم کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ اور دوسری کتاب انتہائی ضروری ہے، منتخب احادیث، جو لکھی گئی اس مقصد کے لیے تاکہ امت ان 6 نمبروں کی حقیقت کو سمجھے۔ ان دونوں کتابوں سے تعلیم کا اس طرح اہتمام کرو۔ تعلیم کے ساتھ تعلیمی گشت بھی یہ سمجھ کر کرو کہ صحابہ کا معمول ہے۔ ایک ایک امتی کو اعمال دعوت سے جوڑنے کے لیے تعلیمی گشت بھی صحابہ کا طریقہ رہا ہے۔ خروج کے زمانے میں بھی اپنے مقام پر رہتے ہوئے بھی ایک ایک امتی کو تعلیم کے حلقے سے جوڑنا یہ ہماری محنت ہے۔ مقام پر 2.5 گھنٹے کی ملاقاتوں میں تعلیم کے حلقے چلتے رہیں گے اور وہاں لا کر جوڑتے رہیں لوگوں کو۔ خروج کے زمانے میں بھی تعلیم کا حلقہ چلتا رہے گا مسجد میں، اور تعلیم کے دوران تعلیمی گشت ہوتا رہے گا۔ اس طرح ہمیں تعلیم کے حلقے قائم کرنے ہیں۔ گھروں کے اندر بھی انہی اعمال کو کرو۔ یہ اعمال تربیت، اعمال ہدایت ہیں۔ گھر میں بھی 5 اعمال اہتمام سے کرنے ہیں، بلکہ روزانہ گھر میں ان 5 اعمال میں سب سے پہلا عمل قرآن کی تصحیح کا حلقہ ہے۔ یہ کوئی نیا کام نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا کام شروع ہوا ہے، حالانکہ سب سے قدیم کام ہے، ہجرت سے پہلے کا عمل ہے۔ صحابہ کرام نے ہجرت سے